پاک فضائیہ کی جانب سے آپریشن غزو للحق کے تحت ٹی ٹی پی اور دیگر عسکریت پسند دہشت گرد ٹولوں کے خلاف افغانستان میں جاری کارروائیوں کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تازہ رپورٹ کے مطابق مارچ 2026 کے دوران پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں اور عسکریت پسندانہ کارروائیوں کے نتیجے میں ہونے والی اموات میں 35% نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں ریکارڈ کمی کو سیکورٹی اداروں کی مؤثر حکمت عملی اور سرحد پار کارروائیوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگرچہ سیکورٹی اداروں کی یہ حکمت عملی دہشت گرد نیٹ ورکس کو محدود کرنے، خاص طور پر بڑے اور ہائی پروفائل حملوں کی صلاحیت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے، تاہم ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر ریاستی اداروں کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کو تسلسل کے ساتھ جاری نہ رکھا گیا اور علاقائی تعاون کو مؤثر انداز میں فروغ نہ دیا گیا تو یہ بہتری عارضی ثابت ہو سکتی ہے اور دہشت گرد گروہ دوبارہ منظم ہو کر پاکستان کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر سکتے ہیں، جس سے سیکورٹی صورتحال ایک بار پھر چیلنجز کا شکار ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں قائم ایک تھنک ٹینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاک فوج کی جانب سے جاری آپریشن غزو للحق کے اثرات واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتیجے میں فروری میں 506 اموات کے مقابلے میں مارچ میں یہ تعداد کم ہو کر 331 رہ گئی ہے، جو کہ مجموعی طور پر 35% کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ کمی اس وقت دیکھنے میں آئی جب پاکستان نے فروری کے آخری ہفتے میں سرحد پار کارروائیوں کے ذریعے افغانستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ان کارروائیوں کے بعد اگرچہ کالعدم تنظیموں جیسے تحریک طالبان پاکستان، ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار اور اتحاد المجاہدین نے حملوں میں اضافے کا اعلان کیا، تاہم مجموعی طور پر ان کا اثر محدود رہا۔ پی سی آئی ایس ایس کی رپورٹ کے مطابق عسکریت پسندانہ سرگرمیوں میں اضافے کے باوجود مجموعی اثرات محدود رہے، جس کا واضح ثبوت اموات میں تیزی سے آنے والی کمی ہے۔ تھنک ٹینک کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ فروری میں 132 کے مقابلے میں مارچ کے دوران شہری اموات کم ہو کر 39 رہ گئیں، جو تقریباً 70% نمایاں کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی اموات 26% کمی کے ساتھ 80 سے کم ہو کر 59 ہو گئیں، جبکہ دوسری جانب عسکریت پسندوں کی ہلاکتیں بھی 294 سے گھٹ کر 228 رہ گئیں، جو 22% کمی کی عکاسی کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہریوں کے خلاف حملوں میں سب سے نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی، جہاں ایسے واقعات کی تعداد 259 سے کم ہو کر 98 رہ گئی، تاہم اس کے برعکس گزشتہ ماہ کے دوران حکومت کے حامی امن کمیٹی کے ارکان کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جہاں فروری کے مقابلے میں مارچ میں 5 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں عسکریت پسندوں کے 146 حملے ریکارڈ کیے گئے، جن کی تعداد فروری کے 83 حملوں کے مقابلے میں خاصی زیادہ ہے، تاہم مارچ 2026 میں خودکش حملوں میں واضح کمی دیکھنے میں آئی اور یہ تعداد 5 سے کم ہو کر صرف 1 رہ گئی۔ اسی دوران گزشتہ ماہ کے دوران سیکورٹی فورسز نے 41 مشتبہ عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا، جبکہ عسکریت پسندوں کی جانب سے 19 افراد کے اغوا کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق مارچ کے دوران بلوچستان سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ رہا، تاہم یہاں بھی اموات میں 34% کمی دیکھنے میں آئی۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں 42% کمی ریکارڈ کی گئی، جو سیکورٹی آپریشنز کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں صورتحال نسبتاً بہتر رہی، جہاں مارچ کے دوران کسی بڑے عسکریت پسند حملے کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ گلگت بلتستان میں ایک حملے کی کوشش کو بروقت ناکام بنا دیا گیا۔ آپریشن غزو للحق کو پاکستان کی دہشت گردوں کے خلاف جاری جنگ میں اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق آپریشن غزو للحق نے دہشت گردوں کی تنظیمی صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے۔ سیکورٹی اداروں کی مربوط کارروائیوں سے خاص طور پر پاکستان مخالف دہشت گردی کے بڑے حملوں کی منصوبہ بندی کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ سرحد پار کارروائیاں ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اب دفاعی پوزیشن کی بجائے جارحانہ حکمت عملی اختیار کر رہا ہے۔ تاہم ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کی جانب سے حملوں کی تعداد میں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عسکریت پسند گروہ اب کم شدت دہشت گردانہ کارروائیوں کی طرف جا رہے ہیں تاکہ دباؤ برقرار رکھا جا سکے۔ ان کے مطابق اصل کامیابی
उसी वक्त मुमकिन होगी जब इन ग्रोहों के नेटवर्क, फंडिंग और सहूलतकारों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ इस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए मुसलसल मरबूत और हमा जहत हिकमत अमली की जरूरत है। अगर रियासत इसी रफ्तार से कार्रवाइयां जारी रखती है तो आने वाले महीनों में मजीद बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बसूरत दीगर ये कमी महज एक आर्जी वक्फा भी साबित हो सकती है और आने वाले महीनों में पाकिस्तान को मजीद दहशत गर्दाना हमलों का सामना करना पड़ सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।